أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ. دعوت اسلامی ایک غیر سیاسی پرامن سب سے بڑی مذہبی تحریک ہے جو کہ ملک اور بیرون ملک قرآن و سنت کے مطابق اسلام کا پیغام عام کرنے میں مصروف عمل ہے. یہ تحریک مکمل غیر سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا پسندی اور دہشت گردی سے پاک ہے. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور اس تحریک کے نیکی کی دعوت عام کرنے کے انداز اور اس سے متعلق دیگر تمام امور سے مطمئن ہے. Certificate issued by Ministry of Religious Affairs, Government of Pakistan. To whom it may concern. Dawat-e-Islami is the largest religious, non-political, propagational and peaceful movement of Quran and Sunnah in the country, working for propagation of the message of Holy Quran and Sunnah all over the country as well as abroad. The Jamaat is purely non-political, non-extremist and non-terrorist. Therefore, Ministry of Religious Affairs is satisfactory on their propagation for Islam as well as other activities relates to religion. اہل بیت اطہار علیہم رضوان سے محبت کرنا دراصل میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے. اسی نسبت کی وجہ سے اہل بیت کے ادب و احترام کا حکم ہے. اسی موضوع پر تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران مبلغ دعوت اسلامی حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری سلمہ الباری نے فیضان اہل بیت کے عنوان سے سنتوں بھرا بیان فرمایا. آپ اس بیان میں سنیں گے سچی محبت کی علامت کیا ہے. نسبت باعث ادب ہے. اولاد کو محبت اہل بیت سکھانے کا حکم ہے اور راہ خدا میں خرچ کرنے کی بڑی اہمیت ہے. یعنی یہ وہی نبی ہیں جن کے بارے میں ہماری کتابوں میں لکھا ہے تم پہچان چکے ہو، تم مانتے ہو، تم جانتے ہو. تم کیا سمجھتے ہو؟ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ اللہ سے پہاڑ کو ہٹا دینے کی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ پہاڑ کو جگہ سے ہٹا دے گا. میرے آقا فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ ہمیں کیوں نصیب نہیں ہوتا؟ مولا مشکل کشاد محبت کرنے والوں کو یہ ایک اور مدنی پھول ملا کہ آپ پیٹ کا کفل مدینہ لگایا کرتے تھے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ بڑے بردبار، حلیم الطبع، عزت و شان والے، پور وقار، صاحب جاہ و چشم والے تھے. تم پہچان چکے ہو کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں. دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ اس بیان کی VCD مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. آپ اس بیان کو اول تا آخر سنیے. انشاءاللہ عز و جل آپ کی محبت اہل بیت میں اضافہ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. آج 1431 سن ہجری محرم الحرام کی 8ویں تاریخ ہے. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں طلباء کا تربیتی اجتماع بھی جاری ہے اور مدنی چینل پر اور یہاں محرم الحرام کے حوالے سے خصوصی نشریات کا سلسلہ بھی جاری ہے کہ اعلیٰ حضرت کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان ذوق نعت میں اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہوئے کچھ یوں نظم فرماتے ہیں. کس زبان سے ہو بیاں عز و شان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیاں عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت. باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خان اہل بیت،
تم کو مزدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت. یہ وہ ہے کہ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دے. مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دے. ہے بلند اقبال تیرا دودھ مانے اہل بیت. اور یہ مقام، یہ مرتبہ ان کا بیان ہوا کہ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. مصطفیٰ باغ خریدار اس کا اللہ مشتری. مصطفیٰ باغ خریدار اس کا اللہ مشتری. خوب چاندی کر رہا ہے کاروان اہل بیت. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت میں آپ کے سامنے تیسرے پارے میں سورہ آل عمران کی چند آیات کے حوالے سے کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اور ان چند آیات میں جو شان نزول بیان کیے گئے ہیں، انشاءاللہ عزوجل ان شان نزول کا ایک واقعہ مختصراً بیان کریں گے. انشاءاللہ عزوجل اس سے ہمارے پیش نظر اہل بیت کی مزید فضائل آئیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اور ویسے بھی یہ وہ گھرانہ ہے جن کا بھی ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں کہ جنہیں براہ راست نسبت ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہے. اور نسبت کی اور تعلق کی وضاحت علامہ مناوی علیہ رحمت اللہ القوی کچھ یوں فرماتے ہیں کہ سچی محبت کی علامت یہ ہے کہ ہر اس چیز سے محبت رکھی جائے جو محبوب کی طرف منسوب ہو. کیونکہ جو شخص کسی انسان سے محبت رکھتا ہے اس کے محلے کے کتے کو بھی اچھا جانتا ہے. یہ علامہ مناوی علیہ رحمۃ اللہ کبھی کا یہ قول فیض القدیر کے حوالے سے امیر اہل سنت نے اپنی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جوابات میں صفحہ نمبر 296 پر نقل کیا ہے. آپ اعلی حضرت کا ایک بڑا پیارا شعر نقل کرتے ہیں: رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے. مدینے کے سگ رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے. تم اور کہ اتنا دماغ لے کے چلے. یعنی اے رضا جب تم مدینے گئے تو کیا مدینے کی گلی کے جو کتے تھے، مدینے کے جو سگ تھے، ان کے پاؤں بھی چومے؟ نہیں. تم اور اتنا دماغ لے کے چلے. تمہیں اتنا دماغ اپنے آپ کو، یہ عاجزی ہے ان کی. اور اس میں ان کے عشق کا حقیقت اظہار ہے. کیونکہ علامہ مناوی علیہ رحمت اللہ القوی نے جو روایت کے تحت یہ نقل کیا المعجم الاوسط کے حوالے سے کہ جس نے عرب سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. تو عرب سے محبت کی جو بات کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ عرب کو نسبت ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے، تو جب عرب کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہے تو عرب سے محبت کرنے کی بے شمار روایت ہے کہ عرب سے محبت کی جائے، عرب کا احترام کیا جائے، عرب کی عزت کی جائے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عربی یہ جو قوم ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی قوم ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم عربی ہیں. یہاں تک میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد بحیقی شریف کے حوالے سے نقل ہے
کہ اہل عرب کو محبوب رکھو 3 وجہ سے. وہ یہ ہیں: میں عربی ہوں، قرآن عربی ہے، اہل جنت کی زبان عربی ہے. تو 3 وجہوں کی بنیاد پر عربوں سے محبت رکھنے کے حوالے سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی یہ ارشاد ہم نے سنا. اس کے علاوہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور بھی ارشاد ہے، یہ ترمذی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے اہل عرب سے بغض و قدورت رکھی میری شفاعت میں داخل نہ ہوگا اور میری مودت سے فیضیاب نہ ہوگا. وجہ جو شارحین نے لکھا، محدثین نے لکھا کہ اس کی مطلب واضح وجہ یہ ہے کہ اہل عرب کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبت حاصل ہے. تو جب اہل عرب کو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سے نسبت حاصل ہوئی، ان کی تعظیم، ان کی محبت، ان کی عزت، ان کا احترام، اس کے متعلق باقاعدہ کثرت سے روایت ملتی ہے. یہ پورا مضمون بھی امیر علیہ سنت نے اپنی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں نقل فرمایا ہے. البتہ کہنے کا مقصد یہ میرے بیٹے پیارے صاحب بھائیو، یہاں چونکہ بنیادی طور پر مقصد عرب اور عربی کے فضائل بیان کرنا بنیادی طور پر مقصد نہیں ہے. یا مقصد صرف یہ ہے کہ نسبت، کہ عربیوں کو، عرب قوم کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو نسبت حاصل ہوئی، اور اس نسبت کی برکت یہ ہے کہ ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، ان سے محبت رکھو. ان کا بغض، ان کا کینہ، یہ سب ایمان کے لیے بربادی کے باعث بن سکتے ہیں. تو وہ گروہ، وہ طبقہ، وہ مبارک شخصیات جنہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے جسم کا حصہ کہا جاتا ہے، جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جز ہے جسم کے، میرے آقا کے اہل گھرانہ، میرے آقا کے یہ اہل بیت، خاتون جنت، حسنین کریمین، ان کا مقام، ان کا مرتبہ کس قدر عرفہ و اعلیٰ ہوگا، اس کا اندازہ ہر ذی شعور کر سکتا ہے. البتہ میں نے عرض کیا کہ قرآن پاک میں جو سورہ آل عمران کے تحت ایک واقعہ نقل ہے، جس سے ہمارے سامنے اہل بیت کی اہمیت اور ظاہر ہو جاتی ہے. سورہ آل عمران میں آتا ہے: ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں: عیسیٰ کی کہاوت اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے. اسے مٹی سے بنایا، پھر فرمایا ہو جا، وہ فوراً ہو جاتا ہے. الحق من ربک فلا تکن من الممترین. اے سننے والے، یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، تو شک والوں میں نہ ہونا. اس کے بعد آیت نمبر 61 میں ارشاد ہوا: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. پھر اے محبوب، جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں حجت کرے بعد اس کے کہ تمہیں علم آ چکا، تو ان سے فرما دو آؤ ہم تم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے، اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں، اور اپنی جانیں اور تمہاری جانیں، پھر مباہلہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں. قرآن پاک میں اس جگہ پر مباہلے کا بیان کیا گیا ہے. یہاں مناظرے کا نہیں، یا مباہلے کا بیان ہے. یہاں آپس میں یہ ہوتا ہے کہ جو حق پر ہوگا، یعنی اگلے کے لیے بد دعا کی جائے گی. اور اس پورے جو یہ آیت کریمہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی، اب اس کا ایک پس منظر سنتے چلے جائیے. اس پس منظر میں انشاءاللہ عز و جل اہل بیت کے فضائل سامنے آئیں گے کہ نجران کے عیسائی نصارہ، ان کا ایک وفد
میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ کیا آپ گمان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ روح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے ہیں؟ فرمایا ہاں اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول اور اس کے کلمے جو کواری بطول کی طرف القا کیے گئے. تو نصارہ جو عیسائی تھے یہ سن کر بہت غصے میں آئے اور کہنے لگے کیا آپ نے کبھی بے باپ کا انسان دیکھا ہے کہ بغیر باپ کے انسان پیدا ہو جائے؟ اس سے ان کا مطلب یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جو میں نے پہلے پڑھی کہ آدم علیہ السلام سے جو مثال بیان کی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف بغیر باپ ہی کے ہوئے اور حضرت آدم علیہ السلام تو ماں اور باپ دونوں کے بغیر مٹی سے پیدا کیے گئے. ایک مثال قائم کی جا رہی ہے. تو جب انہیں اللہ کا مخلوق کو بندہ مانتے ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا مخلوق کو بندہ ماننے میں کیا تعجب ہے؟ بڑا ہی پیارا اور زبردست جواب ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم کہتے ہو کہ وہ بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گئے، تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تو بغیر ماں اور باپ کے اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق فرمائی. اور جب تم انہیں اللہ کا بندہ مانتے ہو تو عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں نہیں مانتے گا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ تو ان سے ہٹ کر ہے کہ وہ تو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیے گئے، ان کی تخلیق بغیر ماں اور بغیر باپ کے کی گئی. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام الغرض بات بڑی اور بات مباہلے تک پہنچی اور میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ آیت کریمہ ان کے سامنے تلاوت فرمائی اور ان کو مباہلے کی دعوت دی. انہوں نے کہا ہم غور کرتے اور مشورہ کر کے آپ کو بتاتے. جب وہ جمع ہوئے مشورہ کرنے کے لیے آپس میں تو اپنے سب سے بڑے عالم اور صاحب رائے شخص عاقب سے کہا کہ اے عبد المسیح آپ کی کیا رائے ہے؟ ہم مباہلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جو ہمیں ایک چیلنج ہوا ہے مباہلے کا، اس کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اس نے کہا اے جماعت نصارہ تم پہچان چکے ہو کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ آخری نبی ہیں، یعنی یہ وہی نبی ہیں جن کے بارے میں ہماری کتابوں میں لکھا ہے. تم پہچان چکے ہو، تم مانتے ہو، تم جانتے ہو. اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا تو سب ہلاک ہو جاؤ گے. اب اگر نصرانیت پر قائم رہنا چاہتے ہو تو انہیں چھوڑو اور گھر کو لوٹ چلو. یہ مشورہ ہونے کے بعد یہ سب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اپنا جواب بیان کرنے کے لیے. اب یہ جواب بیان کرنے کے لیے آ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گود میں سیدنا امام حسین ہے اور دست مبارک میں حضرت امام حسن ہے رضی اللہ تعالی عنہما، اور سیدتنا خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پیچھے آ رہے ہیں. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہاتھ میں امام حسین کو لے کر گود میں اور ایک ہاتھ میں امام حسن کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما رہے ہیں کہ جب میں دعا کروں تو تم سب آمین کہنا. اللہ نجران کے سب سے بڑے نصرانی عالم جو پادری جسے کہتے ہیں نے جب ان حضرات کو دیکھا تو کہنے لگا اے جماعت نصارہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اے جماعت نصارہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ اللہ سے پہاڑ کو ہٹا دینے کی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ پہاڑ کو جگہ سے ہٹا دے گا. ان سے مباہلہ نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے اور قیامت تک روئے زمین میں کوئی نصرانی باقی نہ رہے گا. یہ سن کر نصارہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں عرض کیا مباہلہ کی تو ہماری کوئی رائے نہیں ہے، مباہلہ کرنے کے لیے نہیں آئے. آخر کار انہوں نے جزیہ دینا، جو اس وقت مسلمان کے جو امان میں آ جاتے تھے، یعنی یا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے یا پھر جزیہ دیں. تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ اس طرح کے پھر وہ ذمی کافر ہو جاتے تھے، ذمہ لے لیا جاتا تھا ان کا.
تو جزیہ دینا انہوں نے منظور کیا، مگر مباہلے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی قسم جس کے دستے قدرت ہے، میری جان ہے، نجران والوں پر عذاب قریب آ ہی چکا تھا، اگر وہ مباہلہ کرتے تو بندروں اور سوروں کی صورت میں مس کر دیے جاتے اور جنگل آگ سے بھڑک اٹھتا اور نجران اور وہاں کے رہنے والے پرین تک نیست و نابود ہو جاتے اور 1 سال کے عرصے میں تمام نصارہ ہلاک کر دیے جاتے۔ ان آیات کریمہ اور اس کے شان نزول کو بیان کرنے کے بعد، یہ مباہلے کا واقعہ بیان کرنے کے بعد، ہمارے کئی مفسرین نے اس کے تحت اہل بیت کے فضائل بیان کیے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گود میں حضرت امام حسین، ہاتھ میں حضرت امام حسن اور پیچھے حضرت سیدتنا خاتون جنت اور مولا مشکل کشا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یہ آ رہے تھے، یہ سرکار کا اہل بیت تھا۔ اہل بیت کی اور تفصیل ہے کہ اور کون کون سے افراد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور قرابت داروں میں شامل کیے جاتے ہیں۔ البتہ یہاں چونکہ ہمارا موضوع ان کی سیرت سے متعلق چند باتیں بیان کرنا ہے، البتہ ان کو نسبت ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، اور یہ پہلے ہی بیان کیا گیا تھا کہ نسبت کی ایک اپنی برکت ہے، نسبت کا ایک اپنا بیان ہے، اور اس طرح کسی کو کسی شے سے نسبت ہو جائے تو اس کا ادب اور اس کا احترام یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی حیات کے معمولات میں تھا۔ اب دیکھیے جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا، یہ طبرانی کے حوالے سے یہ بات نقل کی گئی ہے جس کا میں مضمون عرض کر رہا ہوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جہاں ممبر شریف پر جلوہ فرما ہوتے تھے، خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ادبن وہاں بیٹھنے کی ہمت نہ کی، وہاں صدیق اکبر تعالیٰ عنہ نہیں بیٹھتے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد اس جگہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بیٹھے۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہوا تو خلیفہ دوم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جگہ کو اپنی نشست نہیں بنائی، یہاں تک کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو خلیفہ سیوم، تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نشست کو اپنی نشست گاہ نہ بنایا۔ کیوں؟ کہ اس مقام کو نسبت تھی میرے مصطفیٰ سے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس کا ادب بجا لائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ کو نسبت تھی ان سے، اس کا ادب بجا لائے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جگہ سے نسبت تھی، اس کا ادب بجا لائے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والے منہ مبارک، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی چادر مبارک، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر مبارک اپنے تنے مبارک سے مسک ہوئی تھی، لپٹی ہوئی تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے، تو عرض کی آقا مجھے چادر عطا فرما دیں۔ اب آقا کی شان یہ ہے کہ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے کہ ان سے اگر کوئی چیز مانگی جائے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی دے دیتا ہوں۔ آپ اندر تشریف لے گئے اور لا کر چادر اپنے اس غلام کو عطا کر دی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان جانتے تھے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس اس طرح کوئی اور چادر ہے نہیں، تو انہوں نے وہ صحابی سے بات کی کہ آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، جب آپ کو علم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منع نہیں فرماتے، انکار نہیں فرماتے، آقا میں لا نہیں ہے، آقا میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، تو آپ کو یہ چادر نہیں لینی چاہیے تھی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال میں رہنے دینے چاہیے تھی۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس عاشق صحابی نے جو کچھ کہا وہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں نے یہ چادر اپنے پہننے کے لیے لی ہے؟ نہیں،
میں نے یہ چادر میں پہننے کے لیے نہیں لی. تم دیکھتے نہیں کہ اس چادر کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے نسبت ہو گئی ہے. میں نے یہ چادر اسی لیے لی ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میری میت کے ساتھ میرے آقا کی چادر کو بھی دفن کر دینا. یعنی میری قبر میں، میرے مزار میں میرے آقا کی چادر میرے لاشے کے ساتھ ڈال دینا. خود حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چند تبرکات تھے، کچھ آپ سے نسبت رکھنے والی چیزیں تھیں. اس کے متعلق امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ وصیت کی تھی کہ جب میں بھی انتقال کر جاؤں تو میرے جسم کے ساتھ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات رکھ دینا. تو یہ تبرکات کی بڑی اہمیت ہے. اسی طرح حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ یہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں. ان کی سیرت میں لکھا ہے کہ انہوں نے، ان کے سامنے دشمن آیا، پورا لوہے سے وہ مطلب کہ بھرا ہوا تھا نا، جنگی لباس پہنا ہوا تھا اس نے. اب اس میں آنکھ کی جگہ جو ہوتی ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ وہاں تھوڑی سی جگہ خالی ہوتی ہے. ان کے ہاتھ میں برچھی تھی. انہوں نے نشانہ تاک کر زور سے برچھی اس دشمن کی آنکھ میں گاڑ دی، اور بالکل وہ برچھی اتنی زور کی گاڑی کہ وہ آنکھ کے ذریعے اس کی کھوپڑی میں داخل ہو گئی. اور بڑی مشکل سے برچھی کو تو نکالا، لیکن اس کا آگے کا حصہ جو تھا نا وہ موڑ چکا تھا، نکل نہیں رہی تھی. اتنی وہ کام کر گئی اپنا برچھی نا، وہ تو دھڑام سے گرا، ختم ہو گیا. تو اس برچھی کو ایک عرصے تک میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے پاس محفوظ رکھا. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے وصال ظاہری کے بعد یہ برچھی تبرک کے طور پر، ایک اہم چیز کے طور پر، ایک نشانی کے طور پر خلفائے راشدین کے پاس چلتی چلی آئی. یہاں تک کہ پھر ان کے بیٹے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ برچھی پہنچی. اس کے بعد جب بنو امیہ کا دور آیا، برچھی انہوں نے بھی رکھی، لیکن پھر اس کے بعد وہ برچھی کھو گئی. کہاں گئی اب کسی کو نہ ملی. یہ بخاری کے حوالے سے میں نے نقل کیا ہے. جو بات میں نے بیان کی ہے، یہ واقعہ یہ بخاری کے اندر موجود ہے. یہ غور کرنے کی بات ہے کہ ہمارے اسلاف رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یہ نسبت والی چیزوں کی بڑی عقیدت و بڑا احترام کیا کرتے تھے. اب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کو کس طرح مطلب کہ ہم غور سے دیکھیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس اہل بیت کو سرکار سے کتنی نسبت حاصل تھی. کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پاک دامن ہے، بس اللہ تعالی نے ان کو اور ان کی ذریت کو آگ پر حرام فرما دیا. اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد نقل کیا گیا ہے، یہ بھی بحقی وغیرہ کتب احادیث کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کوئی بندہ مومن کامل نہیں ہوتا یہاں تک کہ میں اس کو اس کی جان سے زیادہ پیارا نہ ہوں، اور میری اولاد اس کو اپنی جان سے زیادہ پیاری نہ ہو، اور میرے اہل ان کو اپنے اہل سے زیادہ محبوب نہ ہو، اور میری ذات اس کو اپنی ذات سے زیادہ احب یعنی پیاری نہ ہو. یہ ایسے ارشادات ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی محبت کے بارے میں، اپنی آل کی محبت کے بارے میں، اپنی اولاد کی محبت کے بارے میں، کہ ان تمام چیزوں کے پیچھے ایک اسلام کی بنیادی اسباق چھپے ہوئے ہیں. کہ خود آپ نے ایک بڑی مشہور روایت سنی ہوگی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح کا مضمون میں عرض کرا جو ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور دوسری میری اہل بیت. ایک روایت میں دوسری میری سنت وغیرہ بھی شامل کیا گیا ہے. تو اہل بیت کے فضائل اور اہل بیت کی اہمیت کو اس روایت سے بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ اپنی اولاد کو 3 خصلتیں سکھاؤ، 3 عادتیں سکھاؤ. اپنے نبی کی محبت. مدنی چینل کے ناظرین بغور اس روایت کو سنیں. اپنے نبی کی محبت. نمبر 2 ان کے اہل بیت کی محبت. اور نمبر 3 قرآن پاک کی قراءت.
کسی عام نصاب کی کتاب کا لیسن نہیں بیان کر رہا، کسی آکسفورڈ یا کیمبرج یونیورسٹی یا کالج یا اسکول کی کتاب کے اندر کوئی عبارت بیان نہیں کر رہا میں، یہ کسی پروفیسر یا کسی لیکچرار یا کسی بہت بڑے ماسٹرز کیے ہوئے کی کوئی آتھر کی کوئی کتاب کی کوئی عبارت بیان نہیں کر رہا کہ جس کی بات جب پتہ چلتی ہے تو کان کھڑے ہو جاتے، نہیں یہاں کان نہیں، یہاں تو بندہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ میں اس کی بات بیان کر رہا ہوں جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی پیارا یہ ارشاد ہمیں عطا کر دیا، اپنی اولاد کو 3 عادتیں سکھاؤ، 3 خصلتیں سکھاؤ۔ نمبر 1، اپنے نبی کی محبت، کہ اسے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی الفت کا درس دینا سکھائیے۔ کون دیتا ہے آج کے دور میں؟ یہ باتیں بتاتا ہی کون ہے؟ اہل بیت کی محبت کا بیان کرتا کون ہے؟ یہاں تو بیٹا آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت میں اگر سنتوں کو اپنانے کے لیے چلے، داڑھی رکھ لے، امامہ پہن لے، تو بعض ایسے گھر کے بڑے ہوتے ہیں کہ وہ اس کو اس راہ سے روکتے ہیں۔ یہاں تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور پھر فرمایا کہ اپنی اولاد کو قرآن پاک پڑھنے کی، قرات کی تعلیم دو۔ اور یہ تینوں چیزیں آج اگر ہماری اولاد کو نصیب ہو جائیں، یقین مانی ہمارا معاشرہ یہ سنتوں کا گہوارہ بن جائے۔ یہ 3 بنیادی چیزیں جو ہمارے یہاں نہیں سکھائی جاتی، اس کا درس نہیں دیا جاتا۔ جزوی طور پر کبھی کبھار کسی وقت کوئی ایسی بات ہم نے اپنے بچے کے کان میں ڈال دی تو بہت اچھی بات ہے، ایسا نہیں کہ بالکل کلچر ہی نہیں، کلچر ہے توجہ نہیں ہے۔ اگر کلچر ہی بالکل نہ ہوتا تو آج بھی مسلمانوں کے اندر بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان دینے کا رواج آج بھی قائم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج مسلمانوں کے بچوں کے کانوں میں اذان نہیں دی جاتی، اذان دی جاتی ہے، اور اذان دینے کے لیے بھی کسی مذہبی آدمی کو بلایا جاتا ہے۔ اتنا شعور ہے، ایسا نہیں کہ بالکل کوئی جڑ سے ہی کوئی چیز اکھڑ چکی ہے کہ اب اس کو دوبارہ لانا بڑا مشکل کام ہو۔ ایک جڑ موجود ہے، ایک طبیعت موجود ہے، ایک سلائٹلی مینٹلٹی موجود ہے کہ چاہے تو اس پر عمل ہو سکتا ہے کہ اپنے بچوں کو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کا درس دینا چاہیے کہ جب بچہ پیدا ہوا آپ نے اس کے کان میں اذان دی، اس کے کان میں اللہ اور اس کے رسول کا نام گیا، اس کی وجہ کیا، اس کی بیسک کیا ہے، اس کو سمجھیے۔ جب یہ بات سمجھ میں آئے گی تو یہ روایت بھی بآسن خوبی سمجھ میں آ جائے گی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ عمل کی طرف لاتی ہے۔ یاد رکھیے، محبت یہ بات منواتی ہے کہ آپ کو جس سے محبت ہوگی آپ اس کی بات مانیں گے۔ یہ ہمارے یہاں مجازی طور پر بھی دیکھ لیا جائے، دوستیوں میں دیکھ لیجئے، آپس کی قرابت داریوں میں دیکھ لیجئے کہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی بات مانتا ہے۔ اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت تو یہ تو ایمان کی اصل ہے، ایمان کی بنیاد ہے، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے۔ یہ انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے۔ یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اور پھر اس کے بعد فرمائے اہل بیت کی محبت۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور فرمان عالی شان ہے، جو اللہ کی محبت رکھتا ہے وہ قرآن کی محبت رکھتا ہے، اور جو قرآن کی محبت رکھتا ہے میری محبت رکھتا ہے، اور جو میری محبت رکھتا ہے میرے اصحاب اور قرابت داروں کی محبت رکھتا ہے۔ اس میں صحابہ بھی آ گئے اور قرابت دار بھی آ گئے، کیونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی کیسی نسبت حاصل ہے؟ صدیق اکبر کو کیسی نسبت حاصل ہے، اور آج تک کیسی نسبت حاصل ہے کہ جب حیات ظاہری تھی تو یار غار بنے، اور جب وصال زاری ہو گیا تو یار مزار بن گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اپنے قدموں میں جگہ عطا فرمائے، خود فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو اپنے قدموں میں جگہ عطا فرمائے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے۔ اسی طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نسبت حاصل ہے۔ جو بھی صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں ان کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی کی نسبت تو حاصل ہے، اور یہ وہ نسبت ہے جو آج کسی کو نہیں ہو سکتی۔ یہ نسبت کسی کو اب
نہیں مل سکتی. یہ منصب کسی کو نہیں مل سکتا، کسی قطب کو، کسی غوث کو، کسی ولی کو یہ منصب نہیں مل سکتا. کیونکہ نماز پڑھ کے بندہ نمازی بن جاتا ہے، حج کر کے بندہ حاجی بن جاتا ہے، زکوٰۃ دے کر زکاتی بن جاتا ہے، صدقہ و خیرات دے کر سخی بن جاتا ہے، سب کچھ بن سکتا ہے. قرآن پاک کی تلاوت کر کے قاری بن جاتا ہے، شہید ہو کر شہداء میں شامل ہو جاتا ہے، اور اللہ کی نظر ہو تو یہ ولی بن جاتا ہے، قطب بن جاتا ہے، غوث بن جاتا ہے. سب کچھ بن سکتا ہے. نہیں بن سکتا تو صحابی نہیں بن سکتا. یہاں تک کہ خواب میں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے، بلکہ جاگتی آنکھوں سے بھی اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لے تب بھی صحابی نہیں کہلاتا. یہ وہ منصب ہے جو اب کسی کو نہیں مل سکتا، صحابی ہونے کا منصب. تو ان سے محبت، ان سے پیار، ان سے الفت اور اس سے متعلق کئی روایات آپ دیکھیے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت، آپ کا ادب، آپ کا مقام اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتا ہے. ان کے پیچھے چلنا ہے، ان کی بات ماننی ہے. ان کا ادب سورہ حجرات میں اور کئی قرآن پاک کی آیات ہیں جن میں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے گھر پر آئیں تو کیا ادب ہونا چاہیے، آقا کے ساتھ اگر نشست ہو تو کیا ادب ہونا چاہیے، ان کے ساتھ کلام کرو تو کیا ادب ہونا چاہیے، ان کے ساتھ چلو تو کیا ادب ہونا چاہیے، ان کے ساتھ چلنے کا ادب، ان کے گھر پہ بیٹھنے کا ادب، ان کے گھر کے باہر پکارنے کا ادب، ان کے ساتھ گفتگو کرنے کا ادب. ہر طرح کے آداب ہمارے رب عز و جل نے قرآن پاک میں بیان کیے. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے اہل بیت کے آداب، اپنے اہل بیت کی محبت کا بیان روایتوں میں بیان کیا، قرآن میں بھی بیان موجود ہے. صحابہ کرام کی اہمیت کا بیان اپنے ارشادات میں عطا کیا. یہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے. ان سب کے کانسیپٹ کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں کہ ان کی محبت، ان کا پیار، ان کی الفت اور ان کا احترام، ان کی تعظیم، ان کے پیچھے چلنا، یہ سب ہمارے دین کی بنیاد ہے. اگر یہ ساری چیزیں آج بھی ہمارے ہاتھ میں مضبوطی کے ساتھ آ جائیں اور ہم عملی طور پر اس محبت کے تقاضے پورے کرنے والے بن جائیں تو آج ہمارے معاشرے سے بدحالی، بدامنی، بے راہ روی یہ سب ختم ہو سکتی ہے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مبلغین کو چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر اور اہل بیت کی محبت پر بیان کریں. ہمارے یہاں عموماً ایام کے دنوں میں عموماً یہ باتیں رہ جاتی ہیں. چاہیے یہ کہ یہ وہ باتیں ہیں جنہیں کثرت کے ساتھ ہر وقت بیان کیا جائے کہ جب یہ محبتیں اپنی بنیاد پر آتی ہیں اور اپنی اصل پر آتی ہیں تو بندہ نمازی بنتا ہے، سنتوں کا پیکر بنتا ہے اور اس کی روح کا پاتا ہے. فراق رسول میں رونا نصیب ہوتا ہے، فراق مدینہ میں رونا نصیب ہوتا ہے. اہل بیت کی محبت اگر کامل طور پر مل جائے تو کربلا کی یاد آتے ہی دل غم میں ڈوب جاتا ہے. دل کا کربلا کی یاد، یعنی کربلا کا جو واقعہ تھا، اس واقعے کی یاد سے دل کا غم میں ڈوب جانا، یہ اہل بیت کی محبت کی علامت ہے. اور میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت یہاں تک صراحت فرماتے ہیں کہ اگر اس واقعے کا غم نہ ہو تب بھی یہ بے غم نہیں رہ سکتا کہ اسے اس بات کا غم ہوگا کہ مجھے یہ غم کیوں نہیں ہے. یہ ایسا غم ہے. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، انہی اہل بیت کے گھرانے میں ایک اہم ترین نام میرے آقا مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ہے. ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ کے حوالے سے نقل ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. اور اس روایت سے واقعی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو قرب اور جو نسبت اور جو محبت حاصل تھی مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو، یہ بالکل ازر من الشمس ہو جاتی ہے. کہ امام مسلم نے حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، اس کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور اس کو رویت کی عنایت کی اور جانوں کو پیدا کیا، بے شک مجھے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا کہ مجھ سے ایماندار محبت کریں گے اور منافق بغض رکھیں گے.
ترمذی میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں ہمارے نزدیک مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے بغض رکھنا منافق کی علامت تھی. اسی سے ہم منافق کو پہچان لیتے تھے. کیسا معیار تھا ان کا کہ جو ان سے محبت رکھے وہ اس کی ایمان کی علامت بن جاتی تھی اور جو ان سے بغض رکھتا تھا وہ نفاق کی علامت ہو جاتا تھا. تو خود ان کا اپنا مقام و مرتبہ کتنا اعلیٰ اور بالا ہوگا. کلیو بھی یہ درس نظامی والی اس کتاب کو اچھی طرح جانتے ہیں. کئی نصاب کی کتابوں میں یہ حکایت نقل ہے. اب یہ دوران بیان یاد آ رہی, اس سے پہلے بھی اس حکایت کو بیان کیا ہے لیکن بڑی پیاری حکایت ہے. اس سے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت کے بڑے فضائل سامنے آتے ہیں کہ مجھے اس کا جو خلاصہ یاد ہے وہ عرض کر رہا ہوں کہ کئی دن ہو گئے اس گھرانے میں فاقہ چل رہا تھا. تو خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ میرا لباس ہے, یہ آپ بازار میں فروخت کر کے آپ کچھ کھانے کا سامان لے لیں. چنانچہ وہ کھانے کا سامان لینے کے لیے آپ تشریف لے گئے. 6 درہم میں آپ نے وہ فروخت کر دیا. جب یہ 6 درہم لے کر آپ گھر کی طرف چلے تو راستے میں فقیر ملا اور کہا کہ اللہ کے نام پر کچھ صدقہ کرو. اللہ کے شیر نے وہ سارے کے سارے درہم اللہ کے نام پر صدقہ کر دیے, سب دے دیا. اب خالی کچھ ہاتھ تو نہیں, اور یاد رہے کہ فاقے تھے گھر میں. اس فاقے کی عالم میں یہ مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا. آگے بڑھے تو ایک شخص ملا, اس کے ہاتھ میں اونٹنی تھی. اس نے کہا یا ابو الحسن, یہ آپ کی کنیت تھی, آپ کی 2 کنیتیں مشہور ہیں, ابو الحسن اور ابو تراب. ابو تراب آپ کو بہت پسند تھا کہ یہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ کو براہ راست یہ نام عطا فرمایا تھا, ابو تراب. اعلیٰ حضرت اس اپنے شعر میں اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں, جس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا وہ حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا. تو اس نے کہا کہ ابو الحسن یہ اونٹنی خریدیں گے. فرمایا کتنے کی ہے؟ 100 درہم کی. کہ پیسے نہیں ہے میرے پاس. کہ ادھار لے لو, بعد میں دے دینا. تو بہت اچھا, 100 درہم کی اونٹنی لی ادھار, قرضے کے طور پر ادھار لی اور آگے بڑھ گئے. آگے ایک اور شخص ملا, کہ ابو الحسن اونٹنی بیچتے ہو؟ کیا بیچ دیں گے. اب سوال یہ کیا جا رہا ہے کتنے کی خریدی, کتنے کی بیچتے ہو, یہ سوال نہیں ہے. کتنے کی خریدی, آپ کی قیمت خرید کیا ہے؟ کہا 100. کہا 60 نفع لے کر ہمیں دے دیں. آپ لے لیں. 160 درہم لیا, آگے بڑھے. جب آگے بڑھے تو وہی اونٹنی بیچنے والے ملے. کہا ابو الحسن اونٹنی کیا ہوئی؟ فرمایا بیچ دی. کتنے میں؟ 160 ہے. 100 ہمارے لوٹا دیجئے. 100 لے لیا گیا. اب کتنے بچے؟ 60 درہم جا کر خاتون جنت کی جھولی میں ڈال دیے. خاتون جنت نے استفسار کیا کہ یہ 60 درہم کہاں سے آئے؟ تو فرمایا میں نے تجارت دارائن کی ہے. مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سمجھ گئے تھے اب شہنشاہ ولایت ہیں, اور آپ وہ ہیں جن کے بارے میں آقا فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ وہ جو لباس تھا وہ تو 6 درہم میں بیچ دیا. راستے میں فقیر ملا, میں نے 6 کے 6 درہم صدقہ کر دیے. اور جو اللہ کی راہ میں ایک خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مثل اسے 10 گنا عطا فرماتا ہے. تو میں نے اللہ کی راہ میں 6 خرچ کیے اور ہاتھوں ہاتھ اس کی مثل مجھے 60 کر کے مل گئے. یہ آپ کو پیش کر دیے. آقا مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سارا واقعہ بیان کیا. غیب کی خبریں دینے والے میرے آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائے علی جو واقعہ ہوا جانتے ہو اس کی بنیاد کیا ہے, اس کا پس منظر کیا ہے. جو یہ واقعہ ہے حکایت کا میں خلاصہ ہی عرض کر رہا ہوں.
عرض کی واللہ و رسول عالم، اللہ عز و جل اس کا رسول جانتے ہیں. فرمایا کہ جو اونٹنی بیچنے آیا تھا وہ میکائیل علیہ السلام تھے، جو اونٹنی خریدنے آیا تھا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اور جو اونٹنی آپ نے خریدی اور بیچی وہ میری بیٹی کی جنت کی سواری اونٹنی تھی. علی رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو 3 وہ خصوصیت عطا فرمائی ہے جو آپ کے سوا کسی کو نہ ملی. رب کریم نے جو آپ کو شہزادے عطا کیے وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. ان کی امی جان وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور ان شہزادوں کے نانا حسنین سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں. یہ کیسی مبارک نسبت اور کیسا یہ مبارک خاندان تھا کہ ان پر ایک پریشانی آئی، اور اس پریشانی کے عالم میں ان کی دلجوئی ہو رہی ہے کہ جبریل امین علیہ السلام آ رہے ہیں، میکائیل علیہ السلام آ رہے ہیں، تو جنتی اونٹنی سواری آ رہی ہے، اس کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، کوئی بائع بن رہا ہے تو کوئی مشتری بن رہا ہے. یہ سارے کا سارا نظام اس زمین کے اوپر چل رہا ہے اہل بیت کے لیے، اس گھرانے کے لیے. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ان تمام چیزوں کو جانتے ہیں. پھر دوسری بات، میرے شیر خدا کا یہ سخاوت والا انداز دیکھیے، بلکہ سخاوت کیا کہیے تو ایثار کہیے، یہ تو جود کہیے، جواد کہیے ان کو، کہ ان کے اوپر فاقے تھے، اور فاقے کے عالم میں بھی انہوں نے 6 درہم اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیے. یہ مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجل کریم سے محبت کا دم بھرنے والا، آج ہمارے جیب سے پھوٹی کوڑی نہیں نکلتی. کوئی صحیح سوالی، درست سوالی کہ جسے دینا جائز ہو، جس کو دینا ثواب ہو، وہ ایریا رگڑ کر ختم ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے جیب سے پھوٹی کوڑی نہیں نکلتی بلکہ الٹی گالیاں نکلتی. کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جناب مالدار ہونا چاہیے سخاوت کرنے کے لیے؟ جیب میں پیسہ ہو تو سخاوت کرے نا، جیب میں دولت ہو، بینک بیلنس ہو تو کسی کو سخاوت کی جائے نا. ارے ان کے پاس تو 6 درہم تھے جو ابھی خاتون جنت کا لباس بیچ کر آئے تھے، اور گھر میں 3 دن کا فاقہ چل رہا تھا. اس فاقے کے عالم میں اور اس لباس بیچنے کے باوجود انہوں نے فقیر کی صدا پر اللہ کے نام پر 6 درہم صدقہ کر دیے. ان کی نظر اس بات پر نہیں تھی کہ میں مال خرچ کروں گا تو مجھے مال بڑھ کر ملے گا، نہیں، یہ ہم جیسے لوگوں کی نظریں ہوتی. چلے ٹھیک ہے، یہی نظر صحیح کہ روایتوں میں اور آیتوں میں اس طرح کے مضامین موجود ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس سے بڑھ کر اس کی مثل 10 گنا اس کو عطا کیا جاتا ہے. لیکن یہ وہ مخلص تھے، اور مخلص کی اس مخلصین کے اس طبقات میں ان کا شمار ہوتا تھا کہ یہ اس طرح نظر نہیں رکھتے تھے. یہ تو جو کام کرتے تھے محض اپنے رب کی رضا کے لیے کیا کرتے تھے، اللہ کی رضا کے لیے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غلام خرید کر آزاد کر دیتے تھے. انہیں کہا گیا بیٹا ایسے غلام خریدو جو طاقتور ہو، تم ضعیف اور کمزور غلام خریدتے ہو، طاقتور غلام خریدتے تاکہ وہ تمہاری مدد کو آتے. آپ فرماتے کہ میں نے اپنی مدد ہی کے لیے غلام خرید کر آزاد کیے ہیں کہ مجھے اصل مدد یہاں کے لیے نہیں وہاں کے لیے چاہیے. یہ اللہ کے نام پر اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کیا کرتے تھے. اور یہ وہ اہم چیز ہے. میرے جامعۃ المدینہ کے طلبہ، میرے جامعۃ المدینہ کے اساتذہ جو یہاں اور بیرون شہر میں اس وقت جمع ہو کر اس بیان کو سن رہے ہیں، میرے مدنی چلے کے ناظرین، میرے مدنی منوں اور مدنی منوں کے اباؤں، ان کی اماؤں، میں آپ سب سے مخاطب ہوں، میں خود سے بھی مخاطب ہوں. ہمارا جیب میں ہاتھ کیوں نہیں جاتا؟ انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ ہمیں کیوں نصیب نہیں ہوتا؟ نابالغ کے لیے تو چلے ماں باپ کی اجازت کی ضرورت ہے کہ کوئی یوں لے بھی نہیں سکتا، ان کے احکامات الگ ہے نابالغوں کے. میں مطلقاً یہ چلیں بات کر رہا ہوں. ہم سب کے جیب میں کچھ نہ کچھ رقم اپنی ذات پر خرچ کرنے کی ہوتی ہے. کیوں جیب میں رکھتے ہیں؟ اس کی کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ اس کی کیا اہمیت ہے؟ یہ کہ میں پریشانی کے عالم میں یہ رقم میرے کام آئے گی، اسی لیے جیب میں رکھا ہوں. رقم کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہ میری ضرورت کے بعد میرے کام ہے. وہ رقم کس کام کی؟
یہ جن کے پیسے پھنس جاتے ہیں، جو قرضے میں ڈوبے، جو لوگ جن کا قرضہ دبا دیتے ہیں، یہ جب پیسے وصول کرنے جاتے ہیں تو یہی کہتے ہیں یار میری رقم ہے، میں پریشان ہوں، میری رقم میرے کام نہیں آئے تو کس کام کی میری رقم. یہ کہتے ہیں لوگ کہ رقم دولت اگر وقت پڑنے پر ہی کام نہ آئے تو وہ دولت اور رقم کس کام کی. یہ ایک فلسفہ ہے. یہاں پر یہ رقم کام آئے گی کہ یہاں درہم و دینار کام آتا ہے، وہاں درہم و دینار کام نہیں آئے گا. درہم و دینار سے جو ثواب کمایا وہ کام آتا ہے. یعنی اس درہم و دینار سے آپ نے یا روپیہ پیسہ، ڈالر، پاؤنڈ، روپی، رینٹ، درہم، دینار، ریال، اس کو جس کرنسی کا نام دے دیا جائے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کی جائے، قرابت داروں پر خرچ کی جائے. خود ہم اپنے اوپر غور کریں، ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، راہ علم پہ خرچ کریں. کتاب خرید لی، اپنی جیب سے خرچ کریں. کہیں آئے گئے اپنی جیب سے خرچ کریں، کہیں کھائے پیے اپنی جیب سے خرچ کریں، کہیں اٹھے بیٹھے اپنی جیب سے خرچ کریں. کچھ نہ کچھ اپنی جیب سے خرچ کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے مال میں برکت عطا فرمائے گا. کیونکہ یہ بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے بڑھتا ہی ہے، کم ہوتا ہی نہیں ہے. یہ ایسا پختہ اعتقاد ہونا چاہیے. شیطان اس نے وسوسے دلاتا ہے، اور باقاعدہ سخاوت کے باب میں، بخل کے باب میں اس طرح کے مضامین موجود ہیں کہ شیطان بخل دلاتا ہے. بخل جو ہے نا خرچ کرنے سے روکتا ہے شیطان. اور شیطان کیوں خرچ کرنے سے روکتا ہے؟ دل میں اور دماغ میں کیا وسوسے ڈالتا ہے؟ وہ یہی وسوسے ڈالتا ہے کہ غریب ہو جاؤ گے، ضرورت پڑے گی تمہارے پاس ہوگا نہیں. اس طرح وہ توکل سے ہٹاتا ہے، اللہ پر اعتماد اور اللہ پر بھروسہ کرنے سے بندوں کو پیچھے ہٹاتا ہے. جبکہ ہمارا یہ مدنی ذہن ہونا چاہیے، ہمارا یہ مضبوط اعتقاد ہونا چاہیے کہ اگر میرے جیب میں 2 روپے ہیں اور میں 1 روپیہ اگر اس کا روپیہ خرچ کرنا جائز ہے تو 1 روپیہ خرچ کر کے میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں. یہ 1 روپیہ جو میرے جیب میں بچ گیا یہ بھی میرے کام آئے گا، اور 1 روپیہ جو میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا یہ بھی میرے کام آئے گا. اگر یہ 1 روپیہ جو بچ گیا یہ یہاں کام آئے گا تو یہ 1 روپیہ جو میں نے خرچ کیا یہ مجھے وہاں کام آئے گا. جہاں جب مجھے دفن کیا جائے گا تو میرے ساتھ میرے بینک بیلنس سے پیسے نکال کر دفن نہیں کیے جائیں گے. میرے ساتھ میرے سونے کی جو لڑیاں اور سونے کے جو زیورات اور چاندی کے زیورات ہیں یہ میرے ساتھ دفن نہیں کیے جائیں گے. میرے ساتھ میرا جمع کیا ہوا خزانہ قبر میں نہیں ڈالا جائے گا. میں ہوں گا اور میرا کفن ہوگا. اگر کفن قبر مقدر ہوئی تو مطلب جو جہاز میں اڑتے نہ انہیں کفن ہے نہ قبر ہے. البتہ ان کا حساب وہی ہے جہاں ان کا انجام ہو گیا. تو اب ہر ایک کو بھی تو قبر اور کفن نہیں ملتا نا. تو جس کو جہاں مرنا ہے اس کو وہیں مرنا ہے. تو اس سے پہلے کہ موت آ جائے پھر کفے دست ملنے سے کیا فائدہ؟ پھر کفے افسوس ملنے سے کوئی فائدہ نہیں. کیا افسوس میں نے مال خرچ کیا ہوتا، ہائے افسوس میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوتا، ہائے افسوس میں نے فلاں کو دے دیا ہوتا، ہائے افسوس میں نے فلاں کو دے دیا ہوتا. پھر کوئی فائدہ نہیں. تو نیت کر لیجئے. کون کون نیت کرتا ہے کہ میں انشاءاللہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتا رہوں گا؟ کچھ نہ کچھ. میرے طلبہ بھی نیت کریں. میں جانتا ہوں کہ طلبہ کا بظاہر کوئی ذریعہ معاش نہیں ہوتا، لیکن صدقہ کرنے کی کئی اقسام ہیں اور جو طلبہ اس کو جانتے ہیں. ذہن صدقہ کرنے کا ہو، ذہن صدقہ خیرات کرنے کا ہو، ذہن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ہو. اساتذہ کا بھی ہو، مبلغین کا بھی ہو، عام مسلمانوں کا بھی ہو، خواص کا بھی ہو. ہر ایک کا یہ ذہن ہونا چاہیے ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. یہ ایک سسٹم ہے، شریعت کا ایک نظام ہے. اس میں غریبوں کا بھلا ہے کہ جب یہ سارے کے سارے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذہن پال لیں گے تو غربت ختم ہو جائے گی. غربت ختم ہونے کے کئی مطلب کے اسباب بیان کیے جاتے ہیں، اور یہ تو مطلب ایک ایسا انٹرنیشنل پرابلم ہے. دنیا میں غربت زیادہ ہے، امیری کم ہے. یاد ہے کہ امیری بہت کم ہے، امیری بہت کم ہے، غربت ہی غربت ہے. کہیں 37% سے زیادہ غربت سے نیچے لوگ ہیں،
کہیں 15 20 50% سے زیادہ غربت سے نیچے، جو غریب کہہ رہا غریب سے نیچے، یعنی جن کے پاس کھانے کے مسائل ہیں، وہ طبقہ اس وقت دنیا میں جیتا ہے۔ اسلام نے بڑا پیارا اصول دیا ہے مسلمانوں کو، انفاق، خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہ وہ مدنی پھول ہے، اگر ہر مسلمان اس مدنی پھول کو اوڑھ لے، یہ نہیں ہو رہا، یہ ہو نہیں رہا، نصیب ہمارے، یہ ہو نہیں رہا ہے۔ اگر ہر مسلمان امیر غریب اس مدنی پھول کو اوڑھ لے تو غربت کے خاتمے کا یہ ایک بہترین ذریعہ ہے۔ کروڑوں مسلمان ہیں، کروڑوں وہ مسلمان ہیں جو کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ کر سکتے ہیں۔ کروڑوں وہ 10 20 50 روپے خرچ کرنے والے اللہ کی راہ میں اس طبقے کی کمی نہیں ہے دنیا میں۔ 50-100 روپے تو خرچ کر ہی دیتے ہیں۔ اگر یہ سب اللہ کی راہ میں اپنے غریب رشتہ داروں، اب اپنے غریب رشتہ داروں کو دے گا، پھر جو ان سے قریب ہے، پھر جو ان سے قریب ہے، پھر جو ان سے قریب ہے، آپ اپنے چلے اسی طبقے میں رہیں کہ جو ان سے قریب ہے، جو ان سے قریب ہے۔ میں زکوٰۃ کی بات نہیں کر رہا، زکوٰۃ تو دینی ہے، تو واجب ہے، اور زکوٰۃ تو اس کے اوپر ہے جو صاحب نصاب ہے، جو جس کو مالدار کہیں گے ہم۔ یا تو میں مطلقاً ایک مسلمانوں کے لیے بات کر رہا ہوں، اہل اسلام کے لیے، اور مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے عشق و محبت کا دم بھرنے والوں کے لیے، اہل بیت کی محبت کا دم بھرنے والوں کے لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ اہل بیت کا گھرانہ بھوکا رہتا تھا لیکن صدقہ و خیرات کرتا تھا۔ مثال بھی تو وہی دے رہے نا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو دوران بیان فتاوی رضویہ میں اس روایت کا، یہ روایت اس طرح کی مطلب نقل کی گئی ہے، تو ایک شخص کو دیکھا جس سے مسکینی اور غربت کے بالکل آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ آپ نے فرمایا صدقہ کرو، صدقہ کرو۔ ایک شخص اٹھا، اس کے بعد 2 چادریں تھی، اٹھا کر ایک چادر اس کو صدقہ کر دی۔ آپ نے فرمایا صدقہ کرو، صدقہ کرو۔ ایک شخص اور اٹھا، اس نے بھی اٹھا کر اپنی چادر اس شخص کو دے دی۔ آپ نے فرمایا صدقہ کرو۔ اب جس کے لیے صدقہ کیا جا رہا تھا اس کے بعد 2 چادریں ہو گئی، وہ اٹھا، اس نے ایک چادر صدقہ کر دی۔ اسے فرمایا کہ ہم نے تیرے لیے، یہ تیرے لیے تھوڑی تھا، تو اس نے کہا کہ اعلان تو صدقے کا ہوا ہے نا، تو میرے پاس بھی 1 کے بجائے 2 ہو گئی، تو جب 2 ہو گئی تو میں نے 1 صدقہ کر دی۔ تو اسے فرمایا گیا کہ نہیں، یہ تمہارے لیے تھا، تم اپنے پاس رکھو۔ اب جس کے لیے صدقہ کیا جا رہا ہے اس کو 1 کے بجائے 2 چادریں مل گئی، اس نے اٹھ کر صدقہ کر دیا۔ اس کو کیا کہیں گے، مالداری یا دل؟ یار اس کو ماننے میں کیا ہم کو حرج ہے؟ ہمارے پاس دل نہیں ہے، ہم خواہ اپنی جیب پر، اپنے مال پر، اپنے دماغ پر، اور بس خود کو مطمئن کرنا اور دوسروں کو مطمئن کرنا، اور یہ ساری چیزیں ہماری ہیں۔ اصل بنیاد کو پکڑیں، ہمارے پاس دل نہیں ہے، دل اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذہن نہیں ہے۔ ہم لوگ ڈرتے ہیں، افلاس سے ڈرتے ہیں، ہم لوگ کنجوسی کے معاملے میں میں اب اس پہ ہمت کروں کہ کیا عرض کروں کہ بولو کنجوس، تو پھر وہ خراب لگتا ہے کہ یار ہم کو کنجوس بولتے ہیں، اور بھائی تو پھر کیا بولے کہ یہ بات ہے کہ بخیل اس کو کہتے ہیں۔ بخیل کی ایک بہت اہم تعریف یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں زکوٰۃ بھی نہ دیتا ہو۔ چلے نفلی صدقہ و خیرات کرنا ایک فرض واجب نہیں ہے، لیکن ایک اسلام کا حسن ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین غور کر، آپ دیکھیے کہ جو 10 محرم الحرام کو اپنے اہل پر کشادگی کرتا، دسترخوان پر کشادگی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پورا سال کشادگی عطا فرماتا ہے۔ یہ کیا تھا؟ اپنے اہل پر۔ ارے میں کہتا ہوں اپنے اہل پر کرم نوازی کرنے، اپنے اہل سے محبت کا اظہار کرنے کا یہ انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ پورا سال کشادگی دیتا ہے۔ تو جو سرکار کے اہل کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھے اور اس اہل سے محبت اور ان کے ایصال ثواب کے لیے کوئی عمل کرے تو اسے کتنی کشادگی نصیب ہو جائے گی۔ لیکن پڑھا نہیں ہے، نہ کو میں شرح بیان کر رہا ہوں، نہ میں کوئی روایت بیان کر رہا ہوں۔ البتہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کو دیکھنا عبادت ہے، کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑ رحمتیں ہوں۔ 17 رمضان المبارک شب جمعہ 40 سن ہجری کو سحر کے وقت یعنی صبح کے وقت آپ بیدار ہوئے،
اور رمضان مبارک میں بالکل اس رمضان مبارک میں آپ کا یہ معمول تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس ایک ایک دن کر کے افطار کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور معمول یہ تھا کہ 3 لقموں سے زیادہ تناول نہیں فرماتے تھے۔ جب اس کی وجہ پوچھی گئی تو ارشاد فرمایا مجھے اچھا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کے وقت میرا پیٹ خالی ہو، پیٹ کا قفل مدینہ۔ مولا مشکل کشا سے محبت کرنے والوں کو یہ ایک اور مدنی پھول ملا کہ آپ پیٹ کا قفل مدینہ لگایا کرتے تھے۔ فرماتے آج کی شب تو یہ حالت رہی کہ بار بار مکان سے باہر تشریف لائے اور آسمان کی طرف نظر فرماتے با خدا مجھے کوئی خبر جھوٹی نہیں دی گئی، یہ وہی رات ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ پھر صبح فجر کی نماز کے لیے جب جگاتے ہوئے جا رہے تھے تو بدبخت ابن ملجم نے جب آپ صدائے مدینہ لگا رہے تھے لوگوں کو نماز کے لیے جگا رہے تھے، شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اور اس میں سے سامنے آ کر اس زور کا تلوار کا وار کیا کہ وہ سر کو چیرتی ہوئی کن پٹی تک چلی گئی، اور پھر آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ آپ کی نماز جنازہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی، اور یہ ابن ملجم وہ تھا جو ایک ایسی عورت کے عشق میں مبتلا تھا جس نے اپنا مہر شیر خدا مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا خون رکھا تھا، یعنی کوئی آپ کو اگر شہید کرے تو وہ اس کا مہر ہوتا تھا، اور بھی مہر رکھے تھے۔ تو یہ یہاں پر ایک بڑا عبرت والی بات ہے کہ ایک شخص کسی عورت کے عشق میں مبتلا ہو کر کتنی بڑی جرأت کر کے، اللہ تعالی ہم سب کو ان فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی کامل محبت عطا فرمائے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس کے ساتھ محبت رکھنے والوں کو دوزخ سے خلاصی عطا فرمائی ہے، کیونکہ جب اہل بیت کا تذکرہ ہوگا تو خاتون جنت اطلانوں کا تذکرہ بدرجہ تم ہوگا، پھر حسنین کریمین کا تذکرہ ہوگا کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے سیدین کریمین حسنین شہیدین رضی اللہ تعالی عنہما کے ہاتھ پکڑ کر فرمایا جس شخص نے مجھ سے محبت رکھی اور ان دونوں اور ان کے والد اور والدہ سے محبت رکھی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ ابو سعید سے راوی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تمہارے غضب سے غضب الہی عز و جل ہوتا ہے اور تمہاری رضا سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو کوئی ان کی کسی اولاد کو ایذا پہنچائے اس نے اپنی جان کو اس خطرہ عظیمہ میں ڈال دیا، کیونکہ اس حرکت سے ان کو غضب ہوگا اور ان کا غضب غضب الہی کا موجب ہے۔ اسی طرح اہل بیت علیہ رضوان کی محبت خاتون جنت کی رضا کا سبب ہے اور ان کی رضا اللہ کی رضا ہے۔ تو یہ بات بیان کر کے اب اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جن لوگوں نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا اور ان دونوں شہزادوں کو جو تکلیف پہنچائی، ان دونوں کو جو تکلیف پہنچائی اس سے ان کی والدہ ماجدہ کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، اور جو ان کی والدہ ماجدہ کو تکلیف پہنچائے، ان کو ناراض کرے، ان کو ایذا دے، وہ اپنے لیے کس قدر ہلاکت پیدا کرتا چلا جا رہا ہے۔ ایک روایت میں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انتظار فرمایا یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا آقا مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کی بارگاہ میں وہ قرب حاصل ہے ان کو جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاصل تھا۔ مناسب ہے کہ اس
کا نام فرزند حضرت ہارون علیہ السلام کے نام پر رکھا جائے. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ ان کا کیا نام تھا؟ عرض کیا شبر. ارشاد ہوا اے جبرائیل عرب میں اس کا کیا مطلب ہے؟ عرض کیا حسن. تو آپ کا نام حسن رکھا گیا. شبیر و شبر نام آپ نے سنا ہوگا. تو یہ نام عطا ہوا. اور ایک قول کے مطابق جو حسنین کریمین کے نام تھے ان سے پہلے کبھی یہ نام نہیں رکھے گئے. یہ نام انہی دونوں شہزادوں کے رکھے گئے تھے. تو یہ پتہ چلا کہ اچھا یہاں یہ وضاحت کر دوں کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو جو نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل، حضرت ہارون علیہ السلام بھی نبی ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں. ان دونوں کو جو ایک دوسرے نسبت بیان ہوئی، یہ ایک تعلق اور محبت کی بات بیان کی جا رہی ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں. نہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں کوئی نبوت کا دعویٰ کر سکتا تھا کہ اب کوئی نبی نہیں آنا تھا، نہ اب قیامت تک کوئی نبی آئے گا. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم خاتم النبیین ہیں. اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. بخاری کے حوالے سے نقل ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ممبر پر جلوہ فروز تھے. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہلو میں تھے. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ لوگوں کی طرف نظر فرماتے ہو، ایک مرتبہ اس فرزند جمیل کی طرف. میں نے سنا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا فرزند سید ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی بدولت مسلمانوں کی دو جماعتوں میں سلو کرے گا. اور یہ اس وقت یہ واقعہ ہوا جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ خلافت سے دستبردار ہوئے. اس وقت یہ میرے آقا کا ارشاد صادق آیا کہ مسلمانوں کے دو گروہ میں، دو جماعتوں میں سلو کرائے گا. تو اس سے مطلب وہ دونوں جو گروہ تھے وہ دونوں مسلمان ہیں، اور ان دونوں گروہ میں یہ میرا بیٹا سید، میرا بیٹا سردار، ان دونوں میں سلو کروائے گا. اور الحمدللہ یہ واقعہ پیش آیا. اور آپ کے متعلق آتا ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ بڑے بردبار تھے، بڑے بردبار تھے، حلیم الطبع، عزت و شان والے، پور وقار، صاحب جاہ و چشم والے تھے. آپ فتنہ و فساد و خون ریزی کو ناپسند فرماتے تھے. سخاوت میں آپ بے بدل تھے. آپ کے والد صاحب کو آپ کو حصہ نصیب ہوا تھا. یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ ایک ایک شخص کو 1 لاکھ درہم عطا فرما دیا کرتے تھے. اسی سخاوت حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی. اور آپ نے بغیر سواری کے کم و بیش 25 مرتبہ حج ادا کیا. آپ کے ساتھ اس وقت عالیشان سواری ہوتی تھی، لیکن آپ سواری پر سوار ہونے کے بجائے پیدل حج کو پسند فرماتے تھے. 2 مرتبہ اپنی حیات میں اپنا پورا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا، اور 3 مرتبہ نصف مال، یہاں تک نصف مال خرچ کیا. اگر 2 موزے تھے تو 1 اللہ کی راہ میں دے دیا، 2 جوتے تھے تو 1 اللہ کی راہ میں دے دیا. نصف مال 3 مرتبہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اور اپنا پورا مال 2 مرتبہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی شہادت کے بعد آپ خلافت پر جلوہ گر ہوئے، اور 6 ماہ آپ نے خلافت کو قبول فرمایا، اور اس کے بعد آپ خلافت سے دستبردار ہو گئے. ماہ ربیع النور میں ایک قول کے مطابق 51، ایک میں 50 اور ایک میں 49 مختلف روایات ہیں. آپ کی شہادت بیان کی جاتی ہے، اور وہ شہادت یوں ہوئی کہ آپ کو کئی مرتبہ زہر دیا گیا، مگر ایک مرتبہ ایسا خطرناک زہر دیا گیا جس سے آپ کے اندر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. زہر کی وجہ سے آپ کی شہادت ہوئی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارہا کوشش کی کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا نام بتا دیں، لیکن آپ نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، اور ہم سب کے لیے، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے، اہل بیت سے محبت کرنے والوں کے لیے اس میں بڑا پیارا مدنی پھول ہے کہ اللہ تعالیٰ انتقام لینے والا ہے. میں نہیں چاہوں گا کہ میرے گمان کی وجہ سے کسی شخص کو قتل کر دیا جائے. اتنا پیارا مدنی پھول ہے کہ گمان کی وجہ سے کہ وہ ہوگا، اس نے دیا ہوگا، کیونکہ اب تک کسی کو کنفرم نہیں کیا جا سکتا، کوئی سی روایت نہیں ملتی کہ کس نے زہر دیا.
البتہ کئی اقوال ملتے بھی ہیں، کئی روایت سے ملتی بھی ہیں، اس بحث میں ہم نہیں جاتے. ہم امام حسن رضی اللہ عنہ کے کردار کی بات کرتے ہیں کہ ان کا کردار گویا کہ حسن زن کا پیکر تھا. اگر یہ جانتے بھی تھے کہ مجھے زہر کس نے دیا، لیکن آپ نے ان کا نام نہیں بتایا. میں نے پہلے عرض کیا تھا نا، حلم و بردباری تھی. حلیم الطبع تھے، بردبار تھے، اور یہ ان کی بردباری اور ان کی عفو و درگزر کا جذبہ تھا کہ اگر آپ جانتے بھی تھے تو آپ نے نام نہیں بتایا اور معاملہ اپنے رب عز و جل کے سپرد کر دیا. اس سے وہ لوگ عبرت حاصل کرے جو صرف گمان کی بنیاد پر لوگوں پر الزام تراشا کرتے ہیں. کوئی کنفرمیشن نہیں ہوتی، کوئی ایتھینٹیکیٹ بات نہیں ہوتی، کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ وہ پتہ چل گیا اور پھر آدمی بات کر رہا ہے. یا پھر اگر گمان ہے تو اس گمان کو سچا ثابت کرنے کے لیے جستجو کی جاتی ہے، تجسس کیا جاتا ہے. یہ بات پتہ ہے، ایسا لگتا ہے کہ ایسا کرتا ہوگا. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ساری چیزیں درست نہیں ہیں. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم حسن زن کے پیکر بنے، ہم بدگمانی سے بچیں، اور بدگمانی سے بچتے ہوئے ہم اپنے افعال اور اپنے کردار کا جائزہ لیں، بدگمانی سے بچتے ہوئے. اب میں آخر میں امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا عطا کیا ہوا ایک پیارا مدنی پھول بیان کرتا ہوں. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے تو آپ سے امیر معاویہ کے ایک ملازم نے کہا کہ میں مالدار آدمی ہوں مگر میرے کوئی اولاد نہیں، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے جس سے اللہ عز و جل مجھے اولاد دے. یہ بے اولاد جو لوگ ہیں نا، ان کے لیے یہ وظیفہ ہے. آپ نے فرمایا استغفار پڑھا کرو. اس نے استغفار کی یہاں تک کہ استغفار کثرت کی کہ روزانہ 700 مرتبہ استغفار کرتا تھا. اس کی برکت سے اس شخص کے 10 بیٹے پیدا ہوئے. یہ خبر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی تو انہوں نے اس شخص سے فرمایا تو نے امام سے یہ کیوں نہ دریافت کیا کہ یہ عمل حضور نے کہاں سے فرمایا. دوسری مرتبہ جب اس شخص نے امام حسن رضی اللہ عنہ سے اس کی ملاقات ہوئی تو دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ حضرت ہود علیہ السلام کا قول قرآن پاک کے اندر نقل ہے اور یہ قول 12ویں پارے کی سورہ ہود کی آیت نمبر 52 میں ہے. لکھ لیجئے، یہ آپ کو کام آئے گا. پارہ 12 سورہ ہود آیت نمبر 52 میں حضرت ہود علیہ السلام کا قول نقل ہے. اس قول کو سامنے رکھ کر آپ نے یہ وظیفہ بیان کیا. اس وظیفے کی اس شخص نے کثرت کی جس سے اس کو 10 بیٹے پیدا ہو گئے. تو جب آیت کریمہ پڑھیں گے تو یہ آپ پڑھیے خزائن العرفان میں. خزائن العرفان کی تفسیر میں یہ پورا واقعہ موجود ہے جو میں نے ابھی بیان کیا ہے، اور وہاں آپ کو یہ آیت بھی مل جائے گی جس آیت سے یہ انہوں نے وظیفہ اور استغفار اس کو، یعنی اس آیت سے انہوں نے مستفاد ہوا کہ استغفار کی کثرت کرو. اس سے یہ دوسری بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی قرآن پر کیسی نظر تھی. حضرت ہود علیہ السلام کے اس قول کو انہوں نے پڑھا اور اس سے انہوں نے یہ مستفاد کیا، ان کا مطلب یہ استخراج ہوا، اس سے مسئلہ نکالا اور اسے وظیفہ نکالا کہ اس سے لگتا ہے کہ اگر استغفار کی کثرت کی جائے تو بے اولادی دور ہو جائے گی. اور واقعی 10 بیٹے اس کے پیدا ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل بیت کی کامل محبت عطا فرمائے. اور جو کچھ اس ضمن میں مدنی پھول بیان ہوئے، مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی سخاوت، اور اس ضمن میں مال خرچ کرنے سے متعلق جو کچھ بیان ہوا، اہل بیت کی محبت کے متعلق کچھ بیان ہوا، نسبت کی برکت اور نسبت والی چیز کی قدر و منزلت کے حوالے سے جو کچھ بیان ہوا، یہی مزارات کی بھی یہی ایک ہم وضاحت کرتے ہیں کہ جس جگہ پر اللہ کا نیک بندہ اس کو دفن کیا گیا ہے اس کی قبر کو مزار کہتے ہیں، اور وہاں کی برکت، وہاں کے معاملات ہو رہے ہیں. عام مومن ہے وہ ایک عام قبر ہوتی ہے، اس کی نشانی الگ ہوتی ہے، اس کی پہچان الگ کری جاتی ہے، اس کی عظمت، اس کا احترام، اس کا مقام تبدیل ہو جاتا ہے.
وہاں جب کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے. اللہ حاضل قیاس. اسی طرح پیر سے نسبت، بزرگوں سے نسبت، اولیاء کرام سے نسبت، یہ ساری نسبتیں ہیں. ان نسبتوں کو سمجھنے اور اس پر دوام حاصل کرنے کے لیے ہم اپنا مدنی ذہن بناتے رہیں. اور آج الحمدللہ بے شمار صحابہ قافلوں میں سفر پر روانہ ہوئے. تو یہ قافلوں میں سفر پر روانہ ہوئے کیا تھا؟ قافلے تو ویسے الحمدللہ بہت سارے سفر کرتے ہیں، لیکن اس دنوں کو خاص نسبت حاصل تھی امام حسین اور امام حسن اور اہل بیت سے. جب ان عشاق کو پتہ چلا کہ یہ چھٹیوں کے بھی دن ہے اور یہ اہل بیت کی بارگاہ میں ایصال ثواب کرنے کے بڑے پیارے دن ہیں، تو الحمدللہ ہزاروں صحابہ مدنی قافلوں کے مسافر بن گئے، سفر اختیار کیا اور وہاں سے یہ ایصال ثواب کر رہے ہیں اہل بیت کو، بالخصوص امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہداء کربلا کو. اور الحمدللہ ہمارے طلبہ یہاں موجود ہیں، انہوں نے اپنا 3 دن فیضان مدینہ میں گزارے، اور دیگر طلبہ جو ہے وہ بھی اپنے دن فیضان مدینہ میں گزارے، اپنے اپنے مقام اپنے شہروں میں گزار رہے ہیں. اس کا ثواب انشاءاللہ شہداء کربلا اور سید الشہداء کو مثال کریں گے. اس میں اب ایصال ثواب کرنا ہے تو ثواب کیسا بہتر سے بہتر اور کتنا اخلاص سے بھرا ہوا ہونا چاہیے، دل جمعی والا، خلوص دل والا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.